کیا حکومت ابھی بھی سختی کے ساتھ ہی عمران خان کے لانگ مارچ سے نپٹے گی؟ قاہرہ صاحب، جو آپ نے کہا یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ خان صاحب پرامن طریقے سے مینز کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاجی مارچ کریں گے. وہ اسلام آباد آئیں، وہ جہاں بھی چاہیں بالکل اپنے جلسے کریں، آ کے احتجاج کریں، اپنے مطالبات کے لیے عوامی رائے عامہ ہموار کریں. بالکل کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جب کہہ رہے تھے، ہم ان کے ان سوالوں کے جواب میں، ان کے اس طریقہ کار کے جواب میں کہہ رہے تھے، جب خان صاحب اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد فتح کرنے جا رہے ہیں، ادھر سے کے پی سے لوگ نکلیں گے، ادھر کشمیر کے پہاڑوں سے لوگ آئیں گے، ادھر پنجاب جائے گا، اور اسلام آباد 22 کلومیٹر اسکوائر کا ٹکڑا ہے، اس کو ہم گھیرا کر لیں گے، اس کا محاصرہ کر لیں گے، فلاں کر دیں گے، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ہم سول لائف بالکل معطل کر دیں گے. اس کے جواب میں ہم نے یقیناً یہ باتیں کہیں جس کا ذکر آپ نے فرمایا، لیکن اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا. اور وہ بھی کہا کہ جی اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا رستہ لے گا. اب اگر خان صاحب امن و امان سے کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد انتظامیہ کو جو ہر طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کو ایک شیورٹی دے دیں گے کہ جی وہ فلاں علاقے سے آگے نہیں آئیں گے. یہی مدعا عدالت نے 2016 میں بھی طے کیا تھا اور اس سال بھی طے کیا تھا. عدالت کا بھی حکم ہے، ہماری طرف سے بھی یہی ایک استدعا ہے کہ خان صاحب آئیں. رہی بات ان کے مطالبے کی، تو وہ مطالبہ ہو تو اور بات ہے، وہ شرط لگا رہے ہیں. شرطوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. ابھی تک وہ اپنے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے ہمارا بڑا کنسسٹنٹ جواب ہے. آپ تو ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے والی پارٹی ہے. ہمیں یاد ہے قادری صاحب کا وہ دھرنا، جس گروپ نے ان کے ساتھ، جن لوگوں نے مذاکرات کیے، آپ اس گروپ میں شامل تھے جو قادری صاحب کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مذاکرات کیے. اس وقت قادری صاحب کے کیا مطالبات تھے؟ وہ بھی اس قسم، مطلب کہ بڑا سخت ان کا بھی اس وقت لہجہ تھا. تو کیا اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ اسلام آباد آ بھی جاتے ہیں، واپس چلے جائیں، طریقے سے کوئی بات چیت ہو جائے. ہمیں یاد ہے وہ قادری صاحب کا لہجہ، وہ قادری صاحب اس حکومت، وہ کہتے تھے یہ حکومت آئینی ہے ہی نہیں، اس حکومت کو گھر جانا ہوگا، استعفیٰ چاہیے. لیکن آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا. قاہرہ صاحب، شازیہ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں مطالبے، ڈائلاگ کے لیے مطالبے رکھنا تو نیچرل ہوتا ہے، کوئی بھی فریق احتجاج کرے گا اس کے مطالبے ہوں گے. لیکن ڈائلاگ کے لیے شرطیں رکھنا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اور ہم آپ کے 10 پروگراموں میں، بلکہ اب شاید سینکڑوں ہو گئے، ان میں واضح کر چکے ہیں کہ شرائط کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ہاں مطالبے رکھیں، حق ہے، وہ اپنے مطالبے رکھیں، اور ہم ان کے مطالبات کے جواب میں ہم بھی کچھ مطالبے رکھیں گے، کچھ طریقہ کار طے کریں گے، بیٹھ کے مڈل وے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ضرور نکل آئے گا. یہ ہمارا بڑا کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس کے جواب میں خان صاحب مسلسل گالی گلوچ کر رہے ہیں، مسلسل ہزیمت کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں، اس کے جواب میں جب ان کا بہت تلخ رویہ ہوتا گیا اور ان کے لہجے میں گالی گلوچ سے آگے نکل کے اداروں کے اوپر بھی اور ہمیں بھی کہ ہم کنائیونس سے ہاتھ آ رہے ہیں، ہم فرے کر رہے ہیں، اس کے جواب میں ہمارے لہجے بھی تلخ ہو گئے. لیکن میں بار بار خان صاحب سے گزارش کرتا رہا ہوں آپ کے پروگراموں کے توسط سے کہ خان صاحب، ڈیموکریسی ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. آپ ڈیڈ لاک کے ذریعے جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ سوائے خرابی کے، سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم بھی مطالبات رکھیں گے. اب خان صاحب کا تو مطالبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہی ہے ارلی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، وہ نہیں کریں گے لانگ مارچ، واپس چلے جائیں گے جہاں پہنچے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے کیا مطالبہ ہے خان صاحب کے لیے؟ اچھا، اگر ڈیٹ دے دینی ہے تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے؟ پھر تو مذاق شاق کریں گے، پھر مذاکرات تو نہیں کریں گے. ڈیٹ جو آ گئی پھر کیا بات ہوئی باقی؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کا مطالبہ ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا بات کرنا شرط ہے. نہ ان کی شرط ہے. چلیں، ان کی طرف سے شرط ہے، آپ کی طرف سے مطالبہ کیا ہے؟ ہم جب وہ کریں گے آپ نے بات تو ہم بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہماری طرف سے بھی کچھ ہوگا کہ جناب آپ ذرا اپنے آواز پہ قابو پا کے ذرا یہ گالی گلوچ کا کلچر بند کر دیں اور اداروں کے ساتھ تصادم اس کو ایک حد تک رکھیں. مطلب جو آپ کے جائز مینز ہیں، تو ہم ایک اپنا بھی، ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہم بھی کوئی مطالبہ رکھیں. تو بیٹھ کے جب بات کرنی ہوتی ہے دو فریقین نے، تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، کچھ لے دے ہو جاتی ہے. ملک میں عدم استحکام نہ آئے، بے یقینی کی کیفیت مزید نہ بڑھے، کیا حکومت کہیں بھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے یا سوچ سکتے ہیں، یا یہ کوشچن ہے
کہ چلیں مارچ اپریل میں الیکشنز کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے ملک کا سوچنا ہے، تو ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مزید جو ہے نا وہ حالات خراب نہ ہو، مارچ اپریل میں الیکشن کرا لیتے ہیں. کہیں یہ ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں یہ چیز؟ کیا ملک کے اندر ہنگامہ نہ ہو، ملک میں امن و امان رہے، انسرٹینٹی نہ ہو، یہ صرف ہم نے سوچنا ہے یا جو بزوم جن کو خان صاحب جو اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑی جماعت ہوں اور سب سے بڑا لیڈر ہوں اور سب سے ذہین آدمی ہوں اور سب سے سیانہ ہوں، تو کیا یہ ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر دو تین مہینے الیکشن بعد ہو یا پہلے ہو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن یہ ذمہ داری اس میڈیا ہم ہی پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک صاحب اگر انوکھے لاڈلے کے طور پہ الیکشن کمیشن کو بھی برا، فوج کو بھی برا، عدلیہ کو بھی برا، اب لاڈلا نہ کہیں، اب عمران خان صاحب کہاں لاڈلے رہ گئے، اب تو وہ لاڈلے نہیں ہیں. نہیں وہ ابھی بھی مطلب ان کے نہ صحیح کسی اور کے صحیح، لیکن وہ لاڈلوں والا سلوک ہے نا آپ کے صحیح. چلے میں آپ کا کہہ لیتا ہوں، ہمارے بھی کا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، مجھے آپ نیوٹرل رہنے دیں قائرہ صاحب. اور یار دیکھو شازیہ، خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل کوئی نہیں ہوتے. ناظرین، اس وقت تحریک انصاف کا بیانیہ اور مخالفت کا رخ یہ اتحادی حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر آتا ہے. عمران خان خفیہ ایجنسی کے افسران کا نام لے کر کبھی ذمہ داری ان پر ڈالتے نظر آتے ہیں، تو کبھی یہ گلا کرتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں سے ان کے ساتھ غداروں والا سلوک رکھا جا رہا ہے. چند روز پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بالکل غیر متوقع ہمارے اسپائی ماسٹر ڈی جی آئی ایس آئی بھی پریس کانفرنس میں نظر آئے، تو انہوں نے واضح یہ کہا تھا کہ عمران خان رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں جبکہ دن میں مخالفت کرتے تھے. ان ملاقاتوں کے کروانے میں ناظرین جہاں وہ خود انوالو رہے ہیں، وہیں وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، فیصل واؤڈا اور سلمان احمد کا نام بھی لیتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن عمران خان کے قریبی ساتھی سلمان احمد کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملاقات عمران خان کی یا ان کی خواہش پر نہیں بلکہ میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی کے کہنے پر ہوئی. ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری نے ایک ٹی وی شو میں سلمان احمد اور خرم روکھڑی کے عسکری ادارے کے سینئر افسر سے ملاقات کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ پتہ نہیں سلمان احمد کون ہے، پتہ نہیں یہ میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی کون ہے، کون لوگ ہیں یہ. ہماری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ثالثی کے لیے صرف صدر پاکستان عارف علوی کردار ادا کر رہے ہیں، باقی جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں انہیں پی ٹی آئی نہیں جانتی ہے. ان ملاقاتوں کے اشارے ہی نہیں تصدیق بھی ملتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایسی کسی ملاقات کی آن ریکارڈ تصدیق نہیں کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے افسران کے ساتھ ملاقاتوں میں کیا معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، کیا عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد کیا اس کے بعد بھی بیک ڈور رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیا یہ ساری کہانی ہے؟